بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بولان کے قریب بلوچستان میں جعفر ایکسپریس کو بلوچستان لبریشن آرمی BLA کے دہشت گردوں نے پچھلے 24 گھنٹے سے بلکہ زیادہ ہو گیا یرغمال بنا رکھا تھا، اور ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ سیلف لیسلی انہوں نے اتنے نامساعد حالات میں، اور جہاں پر ایک ٹنل ہے، پھر 24 کلومیٹر دور جو ہے وہ روڈ سے وہ راستہ ہے، اور رات کا وقت تھا، اور پھر وہاں پر کوئی ایزی ایسیس نہیں ہے کہ ٹروپس جو تھیں وہاں پہ جا کے ایزیلی کوئی آپریشن کرتی، لیکن بڑی بہادری سے، جاں فشانی سے، اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر بڑی مہارت کے ساتھ، کیونکہ سب سے بڑا جو مقصد تھا وہ یرغمالیوں کو بچانا تھا، ہماری سیکیورٹی فورسز نے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کیا ہے اور اب تک کر رہے ہیں۔ اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو ہیں بہت سارے دہشت گرد جو ہیں وہ لقمۂ اجل بن چکے ہیں، یعنی مارے جا چکے ہیں اور جہنم واصل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو قومی سالمیت ہے اس کی سب سے بڑی ضامن ہماری سیکیورٹی فورسز اور فوج پاکستان ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیاست اور صحافت ہے یہ بڑے ذمہ داری کے، آپ سمجھ لیجئے کہ کام ہیں، اور میں آئی آلویز کہ میں بگ ہیوج ایڈوکیٹ کہ جب بھی آپ پالیٹکس کی بات کریں تو اس کا مطلب ہے پالیٹکس از ناٹ اے پروفیشن، اٹس اے پیشن، اور اگر آپ نے کسی پیشن کے ساتھ کام کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ نے ملک اور قوم کی خدمت کرنی ہے، یہی آپ کا پیشن ہوتا ہے، اور سب سے بڑا جو مقدم ہوتا ہے وہ آپ کا ملک ہوتا ہے، کیونکہ اگر ملک ہے تو یہ سیاسی جماعتیں بھی ہیں، ہمارے عہدے بھی ہیں، اور یہ ساری ریل پیل اور جو ہمارا امن ہے وہ ہے، اور پھر سب سے بڑی ہمارے سیکیورٹی کے ادارے۔ اگر ہم اپنے سیکیورٹی کے اداروں کو اس طرح ملائن کریں گے اور اسی طرح سے ان کے اوپر مختلف الزامات لگائیں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ پھر ہم ملک کی خدمت نہیں کر رہے بلکہ ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پر سیاست کو جو ہے وہ انتشار کا نام دیا گیا، پھر انتشار پھیلایا گیا، اور پھر سب سے بڑا نشانہ جو تھا اس کا وہ فوج پاکستان کو، سیکیورٹی فورسز کو بنایا گیا، اور یہ ایجنڈا جو تھا کسی بھی طرح سے پاکستان کا ایجنڈا نہیں ہے، پاکستانیوں کا ایجنڈا نہیں ہے، یہ بیرون ملک سے آنے والا ایجنڈا ہے۔ اس کو چند عاقبت ناندیش لوگوں نے کیری کر لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو سدھاریں، کیونکہ پاکستان کی سالمیت کی ضامن اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد جو ہے وہ فوج پاکستان اور ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں۔ آج یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک ٹرین کو روک کر پاکستان میں اتنا بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہوا کہ پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر لگی ہوئی ہیں، اور کام کون آ رہا ہے؟ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز، ہماری سیکیورٹی فورسز اور فوج پاکستان کی وہ تمام نوجوان جو اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے سیلف لیسلی دے آر فائٹنگ اگینسٹ دیٹ ٹیررزم۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت ہے کہ قوم یکجا ہو کر ان کے ہاتھ مضبوط کرے، یہ وقت ہے کہ ہم سب کھڑے ہو جائیں اپنے فوج کے پیچھے، اور ہم یہ عزم کریں کہ ویل فائٹ اگینسٹ ٹیررزم۔ ہم اپنے ملک میں ٹیررزم کو بالکل جو ہے وہ پنپنے نہیں دے سکتے ہیں، ہم اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ سرحد پار سے کوئی آئے اور آ کے ہمارے ملک میں ہماری ٹرینوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بزرگوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو یرغمال بنا لے۔ اس کی اجازت نہ پہلے کبھی تھی نہ اب دی جا سکتی ہے۔ میرا پیغام ان صحافتی چند جنہوں نے یوٹیوبرز کی شکل میں صحافت کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ تمام صحافی جو ملک و قوم کی خدمت کرنا جانتے تھے، ایک آرا بنانا جانتے تھے، جو اوپینین بلڈرز تھے، ان کو پیچھے دھکیل کے اب ڈالر کی ریس میں آگے لگ کر وہ فوج پاکستان کو ملائن کرنے کا، سیکیورٹی ایجنسیز کو خراب کرنے کا اور ان کے اوپر الزامات لگانے کا گھنونا فیل کر رہے ہیں، ان کو باز آ جانا چاہیے۔ اسی طرح ہماری چند سیاسی جماعتیں ہیں جو ہمارے دشمنوں سے ملنے کے لیے، ہمارے دہشت گردوں کے سرغنہ ان کے نام لے کر ان سے ملنے کے لیے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو ملیں گے۔ آپ کیسے مل سکتے ہیں؟ جہاں تک بات ہے بلوچستان لبریشن آرمی کی، نام سے آپ کو ظاہر ہے کس بات کی لبریشن؟ پاکستان جو ہے وہ بلوچستان جو ہے بڑی مضبوط اکائی ہے فیڈریشن آف پاکستان کی، اس کی کیا لبریشن ہے اور کیوں ہے؟ یہ ایک عرصے سے آپ یہ باتیں سنتے چلے آ رہے ہیں، وہاں پہ نوجوانوں کو بھی خراب کیا جا رہا ہے، ان کے ذہنوں کے اندر گندگی بھری جا رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ پوری قوم یکسو ہو کر اس کا مقابلہ کرے، اور ایسے جو نیگیٹیوٹی پھیلانے والے عناصر ہیں ان کا ہمیں سامنا کرنا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نو باڈی وڈ بی الاؤڈ، ایون کہ ہم کبھی ایور وی کین ناٹ بی الاؤڈ کہ ہماری سیاست اور ریاست جو ہے آمنے سامنے آ جائیں۔ ہماری سیاست بعد میں ہے، ہماری ریاست جو ہے وہ پہلے ہے، اور ہم نے اپنی ریاست کی حفاظت کرنے کے لیے جو ہے وہ سیاسی میدان کا جو ہے وہ
راستہ اختیار کیا تھا، سیاسی میدان میں آنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس لیے کیا تھا کہ ہم اس میدان میں رہ کے اپنے اداروں کو بھی مضبوط کریں اور اپنے ملک کی خدمت بھی کریں، اپنے عوام کی خدمت بھی کریں۔ اس لیے نہیں کیا تھا کہ اگر کسی جعلی پاپولیرٹی کے اوپر اگر آپ کو کسی نے آپ کو پاپولیرٹی مل ہی گئی ہے تو آپ فوج پاکستان کو جو ہے آپ ملائن کرنا شروع کر دیں، آپ فوج پاکستان کے اوپر کیچڑ چھانا شروع کر دیں۔ آپ اس طرح کی حرکتیں کرنے سے جو لوگ عناصر یہ کر رہے ہیں، میرا ان کا پیغام ہے کہ یہ پاکستان کی خدمت نہیں ہے، آپ باز آ جائیے۔ اور پاکستانی قوم کو میرا پیغام ہے کہ اس موقع پر آپ اپنی فوج پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں، پاکستان کا علم ہاتھ میں اٹھا کر مضبوطی سے ان کے لیے دعائیں بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے، اور یہ جو اس وقت سلسلہ چل رہا ہے یہ جلد از جلد رکے اور تمام یرغمالی بحفاظت اپنے گھروں کو پہنچ سکیں۔ اور جو لوگ شہید ہو گئے ہیں اس میں، چاہے وہ ہمارے جتنے بھی یرغمالی تھے، ہماری تمام تر سمپتیز جو ہیں ان کے ساتھ ہیں، اور ہم ان کے خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہماری افواج جو ہیں آئندہ سے ان واقعات کا تدارک بھی کریں گے، ان کو روکیں گے بھی صحیح، اور ہم بھرپور انداز میں پوری قوم یکسو ہو کر انشاءاللہ تعالی ایسے عناصر کا مقابلہ کریں گے، اور اتنا سخت مقابلہ کریں گے کہ ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اور ہم نے انشاءاللہ پہلے بھی اپنی قوم نے پوری قوم نے جو ہے وہ اپنی افواج کا ہاتھ ان کے ہاتھ مضبوط کیے اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اب بھی ہم انشاءاللہ تعالی چند عناصر کو چھوڑ کے جو اقتدار کی چاہ میں عاقبت اندیشی اختیار کرتے ہوئے جو ہے وہ اعتدال کی راہ سے ہٹ گئے ہیں، ان پر ترس ہی کھایا جا سکتا ہے، ان سے ہمدردی کی جا سکتی ہے، اور ان کو چاہیے کہ بہت جلد وہ اس طرح کی حرکتیں چھوڑ دیں۔ اور میں اس موقع پر آپ سب کو میرا یہی پیغام ہے کہ افواج پاکستان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا کرے، اور ان تمام یرغمالیوں کو جو ابھی تک ان کے قبضے میں ہیں دہشت گردوں کے، وہ رہا ہو کے اپنے پیروں تک پہنچ سکیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے کہ یہ افواج پاکستان کے ہاتھوں، انشاءاللہ سیکیورٹی ایجنسیز کے ہاتھوں یہ دہشت گرد اپنے انجام کو پہنچیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ سے یہ دہشت گرد اس ریاست میں کم از کم اپنا سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ اور ہم اپنے ہمسایہ ممالک کو بھی کہتے ہیں کچھ تو خیال کریں، ہم نے بہت عرصہ آپ کی میزبانی کی ہے، آپ کے ساتھ اپنی محبت کے جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ ترانے بنائے بلکہ وہ گائے آپ کے ساتھ مل کر، آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کو اس ملک میں امن اور سکون اور آپ کے بچوں کی پرورش کے لیے جو جو ہمارے پاس وسائل تھے وہ ہم نے خندہ پیشانے سے آپ کی راہ میں بچھائے ہیں۔ آپ کی طرف سے اس طرح کے عناصر کی جہاں پر ہم سمجھتے تھے کہ وہاں پر ان کو روکنا چاہیے، ان کی سرپرستی جو ہے وہ کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے، اور ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ دہشت گردی کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، دہشت گردوں کا مقابلہ کریں گے، اور کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ پاکستان کی وفاق کو، پاکستان کی سالمیت کو، پاکستان کے استحکام کو نقصان پہنچا سکیں۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ۔